السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں کسی کا اخلاق والا ہونا بہت بڑی بات ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ اس پر فتن دور میں جس میں فتنہ عروج پر ہے، ہر کوئی شخص ایک دوسرے کے متعلق کوئی بات سنتا ہے تو اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرواؤں، لوگوں کے سامنے اس کو نیچے کر دوں، لوگوں کی نظروں میں اس کو گرا دوں. جو کوئی کسی سے بات سنتا ہے تو اس کے ساتھ اپنی طرف سے کئی باتیں اور لگا کے آگے پہنچا دیتا ہے. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم نے فلاں بندے کی بات آگے پہنچا دی، وہ کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے بات چیت کر رہا ہے، کسی دوست سے، کسی اور سے، کسی اپنے رشتہ دار سے، ہمسائے سے، تو اپنے متعلق تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے. اپنے متعلق کوئی بات کی ہے تو تعریفوں پہ تعریفیں، میں نے ایسے بھی کیا، حالانکہ اس نے کیا نہیں ہوتا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے ایسے بھی کیا، میں نے ویسے بھی کیا. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اپنی دولت کا، اپنے منصب کا، اپنے نام کا بہت زیادہ تکبر ہوتا ہے. اب یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں. سب سے پہلا وہ شخص جو کہ کسی کے بات سنتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے تو کس طریقے سے اپنی طرف سے کچھ باتیں اور لگا کے. دوسری بات کہ ایک شخص بہت زیادہ باتونی ہے، باتوں سے باتیں بناتا ہے اور اپنے متعلق یا کسی اور کے متعلق باتیں کری جاتا ہے، باز نہیں آتا، جس کو ہم اکثر زبان دراز بھی کہتے ہیں. اور زبان دراز اس کو بھی کہتے ہیں جو کہ غلط لہجے سے بات کرتا ہے، غلط انداز سے بات کرتا ہے. اور تیسری بات جو میں نے کی، تکبر. اب ان تینوں لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں میرے سب سے قریب، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا بہت ہی بڑی اور بہت ہی انسان کی خوش قسمتی کی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ دنیا میں میرے سب سے قریب وہ شخص ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور قیامت والے دن وہ میرے ساتھ بیٹھے گا، میرے قریب بیٹھے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور قابل نفرت جس شخص سے میں نفرت کرتا ہوں وہ یہ شخص ہیں جن کے متعلق میں نے مثال دی کہ بہت باتونی ہیں، زبان دراز ہیں، اور لوگوں کی آگے باتوں سے باتیں بنا کے پہنچانے والے ہیں. اور تیسرا تکبر کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص دنیا میں بھی مجھ سے دور ہے اور قابل نفرت ہے، اور قیامت والے دن بھی یہ مجھ سے دور ہوگا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس کو نصیب نہیں ہوگا. اب یہ اتنی بڑی بات، اور یہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2018. تو اب ہمیں تھوڑا اس بات سے سوچنا چاہیے یا اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم ان باتوں میں گھڑے ہوئے تو نہیں ہیں، ہم یہ عمل تو نہیں کر رہے کہ کسی کی بات سن کے کسی اور کو پہنچائی جائے،
یا کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہوں اس میں اپنے سے باتیں لگا کے کہی جائیں، اپنے متعلق ہی ہو، کسی اور کے متعلق نہیں، یا کسی کے ساتھ ہم زبان درازی تو نہیں کر رہے، اس کے ساتھ ایسی بات تو نہیں کر رہے کہ اس کی دل آزاری ہو، بد اخلاق سے بات تو نہیں کر رہے، اور نمبر 3 4 کہ تکبر تو نہیں کر رہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں یا زیادہ علم والے ہوتے ہیں، خاص طور پہ زیادہ علم والے بھی معذرت کے ساتھ، تو ان کے اندر بھی بہت غرور تکبر ہوتا ہے کہ میں تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میری ڈگریاں تم سے زیادہ ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ قیامت والے دن ڈگریاں نہیں اعمال چلیں گے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنے متعلق ہی، میری اپنی بات ہے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ پہ میں گیا تھا درس دینے کے لیے، تو وہاں پر میں درس دے کر فارغ ہوا، جن کے تھرو میں وہاں پہ درس دینے گیا تھا انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں، آ کے چند باتیں بیان کریں۔ چلا گیا، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر دوبارہ جس طرح ابھی آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، دوبارہ کبھی آپ نے بلانا ہوا تو میں حاضر، کسی بھی وقت بلا لیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جاؤں گا۔ اور بھی کئی لوگ الحمدللہ اس محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں آئے درس دینے۔ تو میں ادھر گیا، ادھر درس دے کے واپس آ گیا۔ اپنے بعد میں نے ان کو کہا کہ اگر کبھی دوبارہ آپ کا دل کرے تو بلا لیجیے گا۔ تو خاص طور پہ میں نے یہ بھی کہا کہ رمضان میں اکثر اس طرح کا موقع بنتا ہے کہ کئی مساجد میں دروس چلتے ہیں، 1-2 اس طرح علماء آتے رہتے ہیں۔ تو میں نے جب یہ بات کہا کہ میں تو واپس آ گیا، تو مجھے آگے انہوں نے جو جواب دیا ان مسجد والوں نے کہ بھلے اس طرح کہا کہ اکثر جو علم والے ہوتے ہیں یا جو زیادہ تھوڑے کام کاج والے ہوں ان میں اکثر تکبر آ جاتا ہے۔ تو مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ آپ صاحب ہم معذرت کے ساتھ آپ کو بلا نہیں سکتے کیونکہ آپ کوئی بڑے عالم نہیں ہیں، ہماری مسجد میں زیادہ عالم درس دینے آتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھی تھی، آپ بلا دیں تو ٹھیک ہے، نہیں بلا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف اس بات کا تکبر کرنا کہ میری مسجد میں یا جس جگہ پہ میں ہوں تو وہاں پہ صرف عالم آتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا نہیں آ سکتا، تو یہ بہت بڑا تکبر ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کسی کے سامنے یہ بات کر دینا۔ جس طرح مثال کے طور پہ اگر آپ کسی رشتہ داروں میں دعوت ہے اور وہ جو دعوت کرنے والا ہے وہ کہ میں نے فلاں رشتہ دار کو نہیں بلانا، وہ غریب ہے، میرے رشتہ دار جب آئیں گے صرف امیر ہی آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایک دل کو دکھ پہنچتا ہے، اور اس بات کی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ مجھے حقیر جان رہا ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق ایک تکبر کرنے والا شخص ہے جو کسی کو حقیر جانتا ہے۔ تو اس طرح کے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے خاص طور پہ، اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے اندر اخلاق زیادہ سے زیادہ بڑھے، تاکہ اس اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت صرف اور صرف عزت ہی نہیں بلکہ اتنی عزت دیں گے کہ ہر شخص آپ کے متعلق بات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے اور کسی کی دل آزاری کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھے انداز سے اور اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔